بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاری لا چیمبر یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اثر انصاری ایڈوکیٹ۔ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے بر وقت جو ہے وہ مل سکے۔ میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے پری ایمپشن پہ۔ پری ایمپشن جو ہے تمام صوبوں میں ہر صوبائی حکومت نے علیحدہ علیحدہ طریقے سے اس کی انیکٹمنٹ کی ہوئی ہے، یعنی قانون سازی کی ہوئی ہے۔ پنجاب میں پنجاب کے حوالے سے ہے، اسی طرح سندھ میں ہے، کے پی میں ہے، بلوچستان میں ہے۔ لیکن تمام جو قوانین ہیں پری ایمپشن کے، شفا کے، وہ تقریباً سیم ہی ہیں، اس میں سیم ہی معاملات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ ناظرین، شفا کیا ہے؟ شفا دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس کو ہم اردو میں شفا کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں پری ایمپشن۔ پری ایمپشن، پری کا مطلب ہے پہلے، اور ایمپشن یعنی ایمپیو سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ آپ کا وہ حق جو دوسروں سے فائق ہے کوئی زمین خریدنے کے بارے میں، یعنی آپ عام لوگوں کی نسبت آپ کو زیادہ حق حاصل ہے کہ جو زمین فروخت ہوئی ہے آپ اس کو خود خریدیں، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پری ایمپشن، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں شفا۔ پری ایمپشن قانون کی روح در حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرے میں جو کلچر ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے اور وہ خراب نہ ہو، اس نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے پری ایمپشن کا لا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں موجود لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ آ کر پراپرٹی خریدیں گے، زرعی جائیداد پر پری ایمپشن ہوتا ہے، تو وہ جب خریدیں گے تو وہ آؤٹ سائڈر ہوں گے، ان کا اپنا کلچر ہوگا، ان کا اپنا جو ہے وہ نظام زندگی ہوگا، نامز ہوں گی، ویلیو ہوگی، تو وہ مقامی لوگوں میں جب آ کے مکس اپ ہوں گے تو اس سے مقامی لوگوں کا جو کلچر ہے، ریت بیت ہے، وہ خراب ہوگی۔ اس لیے اسلام میں بھی اور قانون نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ جو شخص باہر سے آ کے زمین خریدتا ہے اس سے پہلے جو اس کے ساتھ والا شخص ہے اس کا زیادہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ زمین وہ خریدے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس جائیداد پر شفا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ ایموول پراپرٹی ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ زرعی زمین ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس جائیداد پر شفا نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، وہ جائیداد جو شہری ہے، شہروں میں موجود ہے، زرعی نہیں ہے وہ۔ اور دوسری بات جو ہے جو کنٹونمنٹ کے علاقے میں موجود ہو جائیداد، اس کی خرید و فروخت پر جو ہے شفا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی مجاز عدالت کی ڈگری، اگر کسی نے کسی عدالت سے کوئی ڈگری حاصل کی ہے تو اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے، اس کی تعمیل کے لیے اگر کوئی جائیداد اس شخص کو مل جاتی ہے جس کے حق میں ڈگری ہوئی ہوتی ہے تو اس پہ بھی شفا پری ایمپشن نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات یہ ہوئی کہ تبادلہ، اگر کسی شخص نے اپنی جائیداد کا تبادلہ کیا ہے، کسی اور جگہ سے اس کو جائیداد دی ہے اور خود اس کی جائیداد اس علاقے سے لی ہے، تو اس پہ بھی تبادلہ، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفر کروانا پراپرٹی کو، اس پہ بھی شفا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جب کوئی شخص مرڈر ہو جاتا ہے یا بعض اوقات دیت کے تحت اس کو وہ زمین وغیرہ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے عدالت کی طرف سے، اس پہ بھی شفا نہیں ہو سکتا۔ اور حق مہر کی صورت میں، یعنی اگر کسی شخص کی پراپرٹی ہے، اس کی جائیداد ہے، اور اس کی بیوی نے اس کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے
اور اس کی جائیداد زرعی کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں ہے، تو وہ جو حق مہر کے طور پر وہ جو زمین حاصل کرے گی وہ عورت، اس پہ بھی شفا نہیں ہو سکے گا۔ غیر منقولہ جائیداد یعنی اموویبل پراپرٹی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر کون شخص شفا کر سکتا ہے؟ شفا کرنے والے کو شفیع کہتے ہیں۔ تو نمبر 1، اس کے عربی میں بھی نام لکھے گا، شفا کرنے والے کو پہلے نمبر پہ جس کا رائٹ ہے وہ شفیع شریک ہے، یعنی ایسا شخص جو کسی پراپرٹی میں مشترکہ مالک ہو اور اس کی پراپرٹی کی وہ تقسیم نہ ہوئی ہو، جو 2 4 5 10 لوگ ہیں جو وہ آپس میں رہتے ہیں، اس کی زرعی جائیداد ہے، ان کی تقسیم نہ ہوئی ہو، تو وہ اس میں سے کوئی شخص اگر اپنا حصہ فروخت کر دیتا ہے تو اس پر وہ شخص جو شفیع شریک جس کو ہم کہیں گے، کھاتہ دار جو ہے اس کا شریک ہے، جو اس میں کوئی شیئر ہے، دوسرے لفظوں میں وہ اس جائیداد پر جس نے فروخت کی ہے، جس نے خرید کی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ شفا کا کیس کر سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ وہ شخص جو شفا دائر کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں شفیع خلیط، یعنی ایسا شخص جو جائیداد فروخت ہوئی ہو اس میں سے اس کا پیسج آف رائٹ یعنی گزرنے کا حق حاصل ہو اسے، یا ایریگیشن کا حق حاصل ہو، کہ وہ زمین جو فروخت ہوئی ہے اور جو خریدنا چاہتا ہے، جو شفا کرنا چاہتا ہے، ان کی اور اس زمین کے درمیان جو ہے جو کھال ہے وہ ان کا مشترکہ ہو، پانی ایریگیشن جو ہے وہ دونوں زمینوں کو ایک کھال کے ذریعے لگتا ہو، یا اس کا اس میں سے راستہ ہو، اس زمین میں سے گزر کر وہ اپنی زمین میں جاتا ہو، یا اپنی زمین سے گزر کر اس میں سے جاتا ہو، تو یہ اس کا جو راستہ ہے، یہ 2 اس کے پاس رائٹ ہے، اس بنا پہ اس کو شفیع خلیط کہتے ہیں، اس کو بھی شفا کرنے کا حق حاصل ہے۔ تیسرا شخص جو شفا کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں شفیع جار، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی ایسا شخص کسی زمین پر شفا کر سکتا ہے جو زمین فروخت ہوئی ہو اس کے بالکل ایڈجسنٹ یعنی ملحقہ اس کی زمین ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ اس زمین پر جو فروخت ہوئی ہے شفا دائر کر سکتا ہے۔ اگر تینوں قسم کے لوگوں نے شفا کیا ہے، یعنی شفیع شریک نے، شفیع خلیط نے اور شفیع یار نے، تو پہلے نمبر پہ جو آتا ہے اس کا حق زیادہ ہے، اس کے بعد دوسرے کا، اس کے بعد تیسرے کا۔ اگر پہلا نہیں کرتا تو دوسرے کا حق ہے، دوسرا نہیں کرتا تو تیسرے کا حق ہے شفا دائر کرنے کا۔ ناظرین، میں نے آج اپنی ویڈیو میں شفا کا تعارف کروایا ہے کہ شفا کیا ہوتا ہے، کون شخص کر سکتا ہے، کس جائیداد پہ ہو سکتا ہے، کون کون سی جائیداد پہ شفا نہیں ہو سکتا، اور اس سے شفا کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، کن کن کا کیا رائٹ ہوتا ہے، اور یہ تمام باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور جو میری آئندہ آنے والی ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ تعالی یہ شفا کی جو مین ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کو ہم ڈیمانڈز کہتے ہیں، طلب کہتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو پھر میری یہ پہلے والی ویڈیو اور یہ دوسرے والی ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کا کانسیپٹ جو ہے شفا کے بارے میں بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔